بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعه اللہ صدق اللہ العظیم۔ تواضع اور عاجزی یہ ایسی صفت ہے کہ جس بندے میں عاجزی اور تواضع کی صفت پیدا ہو جاتی ہے اللہ پاک اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں، اور خدا نخواستہ جو بندہ تکبر کا، بڑائی کا شکار ہو جاتا ہے پھر ذلت یہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ عاجزی اور تواضع یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، اور تکبر، بڑائی یہ شیطانی صفت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اور علماء نے لکھا کہ سب سے جو پہلا گناہ وہ ہوا اس روئے زمین پر، وہ ابلیس نے کیا، نافرمانی کی اللہ پاک کی، سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اور اس نافرمانی کا سبب کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء نے لکھا اس کی وجہ ہی تکبر تھا۔ تکبر کی وجہ سے شیطان نے، ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور جب اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ بھئی آدم کو سجدہ کر لو تو شیطان ابلیس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے یہی جواب دیا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں، میں کیوں اس کو سجدہ کروں، میں تو بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار، مجھے پیدا کیا ہے آگ سے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، اور آگ یہ مٹی پر کیا ہے؟ افضل ہے، فضیلت رکھتی ہے۔ حالانکہ بدبخت نے یہ نہیں دیکھا، یہ نہیں سوچا کہ حکم کس ذات کا ہے، سجدہ کرنے کا حکم کون سی ذات دے رہی ہے؟ اللہ پاک کی ذات نے حکم دیا۔ اب اس میں تھوڑی عقلی گھوڑے دوڑانے ہیں کہ کون افضل ہے اور کون مفضول ہے، بس اللہ پاک نے حکم دیا، بندے کا کام تو اللہ پاک کے حکم کی اطاعت ہے، حکم پورا کرنا ہے۔ لیکن اس نے سجدے سے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ پاک نے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندۂ درگاہ کر دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ قال فاخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، نکل جاؤ یہاں سے، جنت سے، کیونکہ تم مردود ہو، اور فرمائے کہ لعنت ہے تم پر قیامت کے دن تک۔ تو شیطان ابلیس راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ فرماتے تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اس کا اصل نام کیا تھا؟ عزازیل تھا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پہلے یہ اتنا عبادت گزار تھا، اطاعت گزار تھا کہ عبادت کرتے کرتے یہ فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا، بلکہ ایک بہت بڑا مقام اس کو ملا فرشتوں میں بھی، اور کوئی چپا ایسا نہیں تھا لکھا ہے کہ جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو اللہ کے سامنے۔ اتنا عبادت گزار، عابد تھا، عالم تھا، عارف تھا، لیکن بزرگوں نے لکھا کہ عاشق نہیں تھا۔ عاشق نہیں تھا تو سجدے سے انکار کیا، اللہ پاک نے راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ ہے تو یہ تکبر ایسی خراب چیز ہے، یہ مرض جب انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں پھر انسان اللہ پاک کی درگاہ سے، دربار سے مردود ہو جاتا ہے، راندہ درگاہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تواضع، عاجزی یہ ایسی صفت ہے جو بندے میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ پاک انسان کو عزتوں سے،
رفعتوں سے اور بلندیوں سے نوازتے ہیں. جی ہاں. فرماتے ہیں شد عزیز آدم چو استغفار کرد، خوار شد شیطان چو استکبار کرد. کیا فرماتے ہیں؟ شد عزیز آدم چو استغفار کرد. آدم علیہ السلام اللہ پاک کو محبوب ہو گئے کیوں؟ انہوں نے استغفار کیا. ایک غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، ایک لغزش حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی نا. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اللہ پاک نے فرمایا. لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی، لیکن اپنی غلطی پر قائم نہیں رہے بلکہ استغفار کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے اللہ پاک کے سامنے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے توبہ قبول فرما لی. فرماتے شد عزیز آدم چو استغفار کر. لیکن دوسری طرف ابلیس سے جب یہ نافرمانی ہوئی، غلطی ہوئی، تو وہ اپنی غلطی پر اڑ گیا، تعویلات پیش کرنے لگا، اپنی غلطی پر دلائل پیش کرنے لگا. بجائے عاجزی کے، اللہ پاک سے توبہ مانگنے کے، اپنی غلطی پر اڑ گیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ کر دیا گیا، اور اللہ پاک نے فرمایا اخرج منہا فإنک رجیم. خوار شد شیطان چو استکبار کر. یہ تو انسان سے اگر غلطی ہو بھی جائے، کبھی بھی انسان اپنی غلطی پر اڑے نہیں، اپنی غلطی پر اکڑے نہیں. اپنی غلطی کو تسلیم کر لینا، یہ یاد رکھیں، یہ عاجزی کی دلیل ہوتی ہے. کبھی بھی انسان اپنی غلطی پر اڑے نہیں، جمے نہیں، بلکہ عاجزی کا اظہار کرے. جتنے بھی انسان سے کوتاہی ہو جائے، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، اللہ پاک سے انسان معافی مانگے. بندوں سے معافی مانگنا پڑے، انسان بندوں سے بھی معافی مانگ لے، لیکن کبھی اپنی غلطی پر اڑے نہیں. اور علماء نے تو لکھا کہ جوانی کی توبہ، اپنی غلطیوں کا اقرار، یہ تو اللہ پاک کو بہت پسند ہے. جوانی میں ہی توبہ کر لینا، یہ پیغمبرانہ صفت ہے، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. اور باتیں نا وقت پیری گرگ ظالم می شوت پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. فرماتے ہیں کہ وقت پیری، بڑھاپے کے وقت، گرگ ظالم بھیڑیا بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، تو پھر وہ جانور کا شکار نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے. تو اگر ہم جوانی میں جس طرح چاہے اللہ پاک کی نافرمانی کرتے رہے، چلے بھئی بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے، اور پھر جب کسی کام کے نہیں رہے، پھر تسبیح ہاتھ میں پکڑ لی اور پھر آ کے مسجد کا ایک کونا پکڑ لیا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، انسان عمر کے جس حصے میں بھی توبہ کر لے، اپنی غلطیوں کا اقرار. لیکن جوانی میں توبہ کرنا، تقوی والی زندگی گزارنا، یہ پیغمبرانہ شیوا ہے. تو فرماتے ہیں وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. تو کبھی بھی انسان تکبر نہ کرے. اور علماء نے عجیب مثال متکبر انسان کی لکھی. فرمایا کہ متکبر انسان کی مثال تو ایسی ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو شخص کھڑا ہوا ہے، ایک شخص، اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو اس کو نیچے لوگ چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. یہ ان کو چھوٹے چھوٹے لوگ نظر آتے ہیں، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. لیکن نیچے والے لوگ جب اوپر والے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اوپر والا چھوٹا نظر آتا ہے. فرماتے متکبر کی مثال اسی پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے شخص کی طرح ہوتی ہے کہ اس کو ارد گرد باقی لوگ حقیر معلوم ہوتے ہیں، اپنے سے کمتر اور چھوٹے معلوم ہوتے ہیں، حالانکہ لوگوں کی نظر میں یہ حقیر اور کمتر ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں یہ کمزور اور چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تکبر کی جو صفت ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب كل مختال فخور. ایسا پسند نہیں ہے اللہ پاک کو، شیخی خورا کرنے والا متکبر، یہ اللہ پاک کو ناپسند ہے. اللہ پاک کو ناپسند ہے. قارون کو اللہ پاک نے مال دیا، خزانے دیے، اور اتنے خزانے تھے. آج ہم اپنے 2-4 روپے پر اکڑتے ہیں، 2 پیسے آ جاتے ہیں، سیدھے منہ بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہمارے اندر تکبر آ جاتا ہے.
یاد رکھیں جو اللہ پاک کی ذات دے سکتی ہے وہی اللہ پاک کی ذات لے بھی سکتی ہے. جو اللہ پاک کی ذات مالدار بنا سکتی ہے وہ تنگ دست بھی بنا سکتی ہے. آج امیر کل فقیر، آج بادشاہ کل گدا، تو یہ ہو جاتا ہے. کبھی بھی اس عارضی دنیا پر، اس عارضی مال پر، اس عارضی اسباب پر، اس کی بنیاد پر اکڑنا، تکبر کرنا، یہ بہت ہی انسان کے لیے نقصان دہ بات ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ تکبر ایسا گناہ ہے کہ اس کی سزا اللہ پاک انسان کو آخرت کے علاوہ دنیا میں بھی دیتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہیں نا کہ جس کی سزا نقد دنیا میں بھی ملتی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک رسالہ تحریر فرمایا بہترین جزاء الاعمال کے نام سے، اور اس میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان گناہوں کو لکھا کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں، دیکھیں آخرت کا تو معاملہ اپنی جگہ، لیکن بعض گناہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک بندے کو اس دنیا میں بھی دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ پاک سزا دے دیتے ہیں. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں، اور ان گناہوں میں ایک گناہ وہ تکبر بھی ہے کہ تکبر کی سزا بھی اللہ پاک بندے کو اس دنیا میں دے دیتے ہیں. تو کبھی بھی یاد رکھیں تکبر نہیں کرنا چاہیے. یہ تکبر ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک ناراض ہو کر دنیا میں بھی انسان کو کی پکڑ فرماتے ہیں، اور متکبر انسان ہمیشہ دنیا میں ذلیل اور خوار رہتا ہے، یہ ہمیشہ ذلیل ہو جاتا ہے. یاد رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا قارون کو اللہ پاک نے مال دیا، خزانے دیے، اور اتنے خزانے دیے، اتنا مال دیا کہ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ صرف اس کے جو خزانے تھے نا، اس کے خزانوں کی چابیاں کیسی تھی؟ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، کہ اس خزانے کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت لے کر، اس چابیوں کو لے کر چلتی تھی اس کے ساتھ. خزانہ کتنا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا لیں. لیکن جب اس نے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ بھئی اللہ پاک نے تمہیں نوازا ہے، تم اللہ کا حق ادا کرو، تم اس میں سے زکوٰۃ نکالو، اور جو حق ہے بندوں کا وہ بھی نکالو مال میں سے. تو یہ اکڑ گیا، تکبر کیا، اور کہا کہ اچھا تم میری مال پر تمہاری نیت خراب ہے، میرا مال ہتھیانا چاہتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور اللہ پاک سے دعا مانگی، اے اللہ اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھنسا دے. تو فرعون کو اللہ پاک نے فخسفنا به وبدارہ الارض، اللہ پاک نے اس کو زمین میں دھنسا دیا. اور لکھا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ ابھی بھی دھنس رہا ہے، قیامت تک اس کے دھنسنے کا سلسلہ جاری رہے گا. تو یہ تکبر اللہ پاک کو اتنا ناپسند ہے. انسان بعض مرتبہ کوئی تکبر والا جملہ کہہ دیتا ہے، بڑائی والا جملہ کہہ دیتا ہے، وہ جملہ اللہ پاک کو ناپسند ہوتا ہے، پکڑا جاتی ہے. روایت میں بھی آتا ہے، ایک روایت میں ریاض الصالحین میں بھی ہے کہ ایک بندہ بعض مرتبہ اللہ پاک کی ناراضگی والا کوئی کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے، اور اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں تک جو ہے اس کے اثرات پہنچیں گے، یہ میں نے کیا زبان سے نکالا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور اس کو جہنم میں دور تک پھینک دیا جاتا ہے، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہوتا. اور ایک بندہ اللہ پاک کی رضامندی والا کلمہ زبان سے نکال لیتا ہے، اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کا کیا انجام ہوگا، کیا نتیجہ، لیکن اللہ پاک اس کے لیے جنت میں کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو یہ زبان سے نکلا وہ جملہ انسان کو جہنم میں بھی پھینک سکتا ہے، جنت میں بھی داخل کر سکتا ہے. پکڑ انسان کی بعض مرتبہ غلط جملے پر آ جاتی ہے، متکبرانہ بول انسان بولتا ہے، اس طرح کے جملے کہتا ہے، مال کی بنیاد پر، منصب کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر بعض مرتبہ انسان تکبر والے جملے منہ سے نکال لیتا ہے، اور اس کا پھر انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتا ہے. واقعہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، بڑی عبرت کا واقعہ ہے. عرض کرتا ہوں کہ ایک شخص ایک مرتبہ دوستوں کی مجلس میں دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. اللہ پاک نے مال دیا تھا، مالدار تھا، اور بہت زیادہ زمینیں تھی، اتنی زمینیں تھی لکھا ہے کہ کئی ٹرین کے اسٹیشن اس کی زمینوں پر پڑتے تھے، کئی اسٹیشن، اتنا مال تھا. ایک مرتبہ دوستوں کے ساتھ چوک پر کھڑا ہوا تھا،
اور آئس کریم وغیرہ کھا رہے تھے. تو جیسا ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اور ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ کیا فکر کرتے ہو کہ ہمارا کیا ہوگا, ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا, اولاد کا کیا ہوگا. بھائی میرے پاس تو اتنا مال ہے کہ میری اگر 7 نسلیں بھی اس کو ختم کرنا چاہیں تو وہ اس کو ختم نہیں کر سکتی. 7 نسلیں بھی, میرے پاس تو اتنا مال ہے, تم لوگ اس فکر میں ہوتے ہو. اللہ پاک کو یہ جملہ ناپسند آیا. کہا ہے کہ ایسا ہوا کہ کچھ مرض لگ گیا اور تھوڑے عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا جس نے یہ جملہ کہا. ایک بیٹا تھا, لیکن ظاہری بات ہے جب جوان ہو پھر مال و دولت بیٹھے بٹھائے مل جائے اور مال و دولت بھی فراوانی کے ساتھ ہو, پھر غلط دوست بھی آ جاتے ہیں, بری صحبت کا بھی انسان شکار ہوتا ہے, غلط عادتوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے. تو اس کے پاس بھی مال اڑانے کے لیے غلط دوست ساتھ لگ گئے, تفریحیں ہو رہی ہے, کھانا پینا ہو رہا ہے اور شراب چل رہی ہے, جوئے چل رہے ہیں اور ہر برائی اور گناہ کے کام چل رہے ہیں. چونکہ مال تھا بہت زیادہ اور وہی بیٹھے بٹھائے بغیر محنت ہاتھ آیا, نشوں کا عادی ہوا, یہاں تک کہ مال سب کے سب ختم ہو گیا. چاہے انسان کے پاس جتنا بھی مال ہو, کہتے ہیں نا قارون کا خزانہ, وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں تک کہ جتنا مال اسباب تھا اس کے بیٹے کے ہاتھ آیا, سب کے سب اڑا کر ختم کر دیا. اور پھر یہاں تک کہ گھر بار سب کچھ بیچ ڈالا. چونکہ ایک انسان جب بری عادات کا, ان چیزوں کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر ظاہری بات ہے تو سب کچھ بیچ دیا. اور لکھا ایک وقت ایسا آیا کہ جس چوک پر کھڑے ہو کر اس کے باپ نے یہ جملہ زبان سے نکالا تھا کہ میری تو آنے والی 7 نسلیں بھی اس مال کو ختم نہیں کر سکتی, اسی چوک پر کھڑے ہو کر اس شخص کا یہ بیٹا بھیک مانگا کرتا تھا لوگوں سے. یہ حال ہے. تو تکبر یہ بہت ہی بری صفت ہے. عاجزی, تواضع, یاد رکھیں یہ انبیاء کی صفت ہے, یہ پیغمبرانہ صفت ہے. حضور علیہ السلام کے لیے تو یہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے لیے یہ پہاڑ سونے کے بنا دیے جائے. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دن اگر مجھے کھانے کے لیے ملے تو میں شکر ادا کروں, ایک دن نہ ملے تو میں صبر کروں اور صبر اور شکر والی زندگی گزاروں. حضور علیہ السلام کا فقر یہ اختیاری تھا, ورنہ آپ چاہتے تو آپ کے لیے تو پہاڑ سونے کے بنا دیے جاتے. لیکن یہ آپ کی بندگی تھی اور آپ کا بلند مقام تھا کہ آپ نے عاجزی اور تواضع کو اختیار فرمایا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک کو بڑائی, تکبر یہ پسند نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ میں جیسے آپ کے سامنے روایت بھی آئی, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن کبر وضعہ اللہ. جو اللہ کی رضا کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرتا ہے, پھر اللہ پاک اس کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں, مرتبے عطا فرماتے ہیں. لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ تکبر کرتا ہے کسی بھی بنیاد پر ہو تو پھر اللہ پاک دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ عاجزی اور تواضع کی وجہ سے ہی انسان کو مقام ملتا ہے. بعض مرتبہ انسان کو تکبر ہوتا ہے اپنے علم کا, علم پر ناز. خدا نخواستہ اگر اللہ پاک نے علم کی دولت دی ہے کبھی اس پر تکبر نہیں کریں. اگر انسان علم کی بنیاد پر بھی تکبر کا شکار ہو جائے, یاد رکھیں پھر اللہ پاک دین کی خدمت کی توفیق نہیں دیتے. یا اس کے ساتھ علاوہ انسان دین کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہو, کسی بھی لائن سے وابستہ ہے, درس و تدریس سے وابستہ ہے, وعظ و نصیحت سے وابستہ ہے, تصوف و سلوک سے وابستہ ہے, دعوت و تبلیغ سے وابستہ ہے, جہاد سے وابستہ ہے, کسی بھی میدان سے وابستہ ہے, لیکن جب تک عاجزی انسان میں نہ ہو, تواضع نہ ہو, یاد رکھیں پھر انسان کا فیض نہیں پھیلتا. اور خدا نخواستہ اگر دین سے وابستہ ہونے کے باوجود دل کے اندر تکبر آ گیا کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور دوسروں کو انسان حقیر سمجھنے لگ جائے, یاد رکھیں کہ پھر
اللہ پاک اس شخص کا فیض بند کر دیتے ہیں، لوگوں کو، مخلوق کو اس سے فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عاجزی، تواضع یہ بہت بڑی صفت ہے۔ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا سب نے، بہت بڑے عالم، بلکہ علامہ، مورخ، اور جن کی سیرت النبی سے سب ہی واقف ہے، چھوٹے بڑے۔ اللہ پاک نے بڑا علم دیا اور ایک مقام دیا۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، لیکن جب تک حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نہیں آئے تھے، خود فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک، اس کو کہتے ہیں نا، چونکہ اللہ پاک نے ایک وہ دیا بہت بڑا، ایک شہرت دی بہت زیادہ، لوگوں میں ایک نام تھا، تو دل کے اندر ایک حب جاہ پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا میرے دل میں بھی اس طرح کے خیالات اور کیفیات تھے، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، اور جب حضرت تھانوی کی صحبت میں بیٹھے تو اللہ پاک نے دل کی دنیا بدل لی۔ جب رخصت ہونے لگے تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا، حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، حضرت کوئی نصیحت فرمائیے۔ اب یہ کون عرض کر رہا ہے؟ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے مولانا سلیمان ندوی نے یہ کہا کہ کوئی نصیحت فرمائیے، تو میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے علامہ ہیں اور پورے عرب و عجم میں، پورے پاک و ہند میں، بر صغیر میں ان کی شہرت کا ڈنکا بج رہا ہے، میں ان کو کیا نصیحت کروں، یہ بڑی شخصیت کو۔ پھر میرے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی، اور خود علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جب میں نے نصیحت کی درخواست کی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی ہمارے ہاں اول و آخر جو تصوف ہے، ہمارے ہاں تو تصوف و سلوک میں اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اپنے سینے تک ہاتھ لے جا کر ایک جھٹکا دیا۔ وہاں جب ہاتھ کو جھٹکا دیا ہے جملہ کہتے ہوئے کہ بھئی ہمارے ہاں طریق میں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے، تو میرے دل کو ایک جھٹکا لگ گیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ پاک نے کس قدر دین کا کام لیا۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ تصوف کی حقیقت تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مٹا دے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے۔ ز سجادہ و دلق و تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ فرماتے ہیں ز سجادہ و دلق و تسبیح نیست، کہ تصوف یہ تو کوئی مصلی، لوٹا اور جائے نماز کا نام نہیں ہے۔ تصوف کس چیز کا نام ہے؟ تصوف نام ہے خدمت خلق کا، کہ انسان اللہ پاک کے مخلوق کی خدمت میں لگ جائے۔ اب وہ مخلوق کی خدمت وہ وعظ و نصیحت کے راستے سے ہے، تصوف و سلوک کے راستے سے ہے، درس و تدریس کے راستے سے ہے، دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہے، یا وہ فلاحی اور رفاہی کاموں کے راستے، کسی بھی عنوان سے۔ اصل تصوف تو مخلوق خدا کی خدمت ہے، لوگوں کے مسائل حل کرنا، لوگوں کی پریشانیاں حل کرنا، لوگوں کو دین سکھانا، لوگوں کو قرآن و حدیث سکھانا، یہ اصل تصوف ہے۔ آج ہم تصوف صرف اس کو سمجھتے ہیں۔ تو فرماتے ز سجادہ و دلق و تسبیح نیست، تصوف بجز خدمت خلق نیست۔ تو یاد رکھیں کہ اپنے اندر عاجزی کی صفت پیدا کر لیں، اپنے اندر تواضع کی صفت پیدا کر لیں۔ متواضع بندہ یہ اللہ پاک کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اکابرین کے واقعات اگر آپ پڑھیں گی تو آپ کو اندازہ ہوگا اللہ پاک نے ان کو یہ جو بلند مقام دیا ہے، رتبہ دیا، اس وجہ سے کہ ان کے اندر عاجزی تھی، تواضع تھی۔ حضرت حجت الاسلام حجت اللہ فی الارض حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق واقعات آپ دیکھیں، سوانح قاسمی پڑھیں، کتنی اللہ پاک نے ان کو عاجزی اور تواضع سے نوازا تھا۔ لکھا ایک مرتبہ انگریز نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ حضرت
حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو معلوم ہے کہ 1857 میں حصہ لیا جنگ آزادی میں، انگریز کے خلاف جہاد کیا تھا، ان کے خلاف بھی وارنٹ نکلا دیگر حضرات کی طرح، ان کو بھی سپاہی گرفتار کرنے آئے۔ یہ اس وقت مسجد میں تھے اور ایک تہبند اور کرتا جسم پر تھا، معمولی سا تہبند، معمولی سا کرتا، اور یہی لباس حضرت پہنتے تھے، لیکن علم کے اعتبار سے اتنے بڑے کہ علم کے پہاڑ پورے ہندوستان میں بلکہ پورے عالم میں ان کے علم کا ڈنکا تھا، اتنا اللہ پاک نے علم سے نوازا تھا۔ ان کی کتابیں اگر آج بھی دیکھی جائے تو عوام علماء کے لیے بھی ان کی کتابیں سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، جب تک کہ بہت مضبوط علم نہ ہو کسی کے پاس۔ اردو میں کتابیں جو لکھی وہ سمجھنا بھی مشکل، اتنا گہرا علم، لیکن عاجزی تواضع کتنی، ایک سادہ کرتا تہبند جسم پر۔ تو جب وہ گرفتار کرنے آیا، انگریز نے بھی نام سنا تھا کہ بھئی مولانا محمد قاسم بہت بڑے عالم ہے، اس وقت سب سے بڑے عالم مولانا محمد قاسم ہے پاک و ہند میں، بر صغیر میں۔ تو جب وہ مسجد آیا، حضرت موجود تھے، پوچھا بھئی مولوی محمد قاسم کو دیکھا ہے؟ اصل میں جب دیکھا تو وہ سمجھے مسجد کا کوئی خادم ہے، معمولی سا لباس، کرتا، دبلا پتلا جسم، چھوٹا قد، تو وہ مسجد کا خادم سمجھے کہ مولانا محمد قاسم صاحب تو بڑے جبے قبے میں ہوں گے، تو حضرت سمجھ کے گرفتار کرنا ہے۔ حضرت 2-4 قدم پیچھے ہٹے، اس کو توریہ کہتے ہیں، اور فرمایا کہ ہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تھے، جہاں سے ہٹے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا، اس کو توریہ کہتے ہیں، یہ الگ معاملہ ہے، بحث ہے۔ تو اللہ پاک نے اتنی عاجزی، اتنے علم کے باوجود، اتنے بڑے مقام اور مرتبے کے باوجود اتنی عاجزی اور تواضع تھی۔ اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند بلکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، شیخ الہند نہیں بلکہ شیخ العالم کہا جائے، کہ حضرت تو شیخ الہند صرف نہیں بلکہ شیخ العالم تھے۔ تو کتنی عاجزی اور تواضع تھی۔ ایک مرتبہ ایک عالم ان سے ملاقات کے لیے آئے، مولوی معین الدین نام تھا، اجمیر سے ملاقات کے لیے آئے، دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے، لیکن حضرت کا نام سنا، شہرت سنی تھی، دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ جا کے ملاقات کرنی چاہیے۔ مولوی محمود حسن کا نام بہت سنا ہے، مولوی محمود حسن دیوبندی، جن کو شیخ الہند کہا جاتا ہے۔ ٹرین سے پہنچے دیوبند، دوپہر کا وقت تھا، آرام کا، گھر پہنچے، کسی سے گھر کا پتہ پوچھا، دروازہ کٹکھٹایا، حضرت نے ہی دروازہ کھولا، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تہبند جسم پر معمولی سا کرتا، تو وہ سمجھے حضرت کے کوئی خادم ہے۔ ان کے ذہن میں بھی جو تصور تھا کہ اتنا بڑا نام ہے مولانا محمود حسن دیوبندی کا، تو بڑا جبہ قبہ ہوگا، لوگ ہوں گے آگے پیچھے، تو انہوں نے جو دروازہ کھولا تو حضرت سادے سے حلیے میں، تو وہ سمجھے شاید ان کے کوئی خادم ہے، تو پوچھا کہ مولوی محمود حسن گھر پر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے، ان سے ملاقات کے لیے اجمیر سے آیا ہوں۔ کہا تشریف لائیے، بیٹھے، ان کو بٹھایا، گرمی کا موسم تھا، پانی لا کر پیش کیا، پھر پنکھا جھلنے لگے، تو ان کا بھائی مجھے دیر ہو رہی ہے، میں تو مولانا محمود حسن سے ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ کہا ابھی ملاقات ہو جائے گی، اور جا کر کھانا لا کر پیش کیا، آپ کھانا کھائیے، ملاقات ہو جائے گی۔ کھانے سے فارغ ہوئے، پھر کہا حضرت آپ تھوڑا آرام فرما لیں، ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے مولوی محمود حسن سے ملاقات کرنی ہے، اور میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپسی کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ تھوڑا آرام فرما لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی۔ بہرحال جب انہوں نے اصرار کیا تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مولوی محمود حسن تو بندے کو ہی کہتے ہیں، میرا ہی نام ہے۔ وہ حیران ہو گئے کہ اتنا بڑا مقام اللہ پاک نے، اتنا نام، اور ان کی عاجزی اور تواضع یہ ہے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے ہمارے ان اکابرین کو، بزرگوں کو، اللہ والوں کو جو مقام دیا، یہ مقام اور مرتبہ یہ اللہ پاک نے یاد رکھے اس عاجزی اور تواضع کی وجہ سے دیا۔ متکبر انسان یاد رکھے نہ اللہ پاک کو پسند ہوتا ہے، نہ مخلوق کو پسند ہوتا ہے، اللہ پاک کے بندے بھی اس کو پسند نہیں کرتے، اور جس میں عاجزی ہوتی ہے، تواضع ہوتی ہے، وہ اللہ پاک کا بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہوتا ہے، اور مخلوق خدا کا بھی محبوب ہو جاتا ہے۔
کہتے ہیں نا کہ جس درخت پر پھل ہوتے ہیں اس کی شاخیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور جو درخت پھلوں سے محروم ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس طرح سیدھا اکڑ کر کھڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اور مشہور شعر ہے نا کہ تواضع کا طریقہ سیکھ لو لوگوں صراحی سے، کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی۔ کہ صراحی سے اگر پانی لینا ہے، فائدہ لینا ہے، تو اس کی گردن جھکتی ہے تو فائدہ ملتا ہے۔ وہ اپنی گردن جھکاتا ہے، لوگوں کو پانی مہیا کرتا ہے۔ گردن نہیں جھکائے گا کسی کو فائدہ نہیں ملے گا، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ تو عاجزی کی صفت اپنے اندر پیدا کی جائے، تواضع کی صفت اپنے اندر پیدا کی جائے۔ تکبر یہ شیطانی صفت ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ تکبر ایٹمی گناہ ہے، ایٹمی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، ایسا شخص ہرگز جنت میں داخل بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ رائی کہتے ہیں ایٹم کو، رائی کہتے ہیں ایٹم کو، تو اس کو اسی لیے ایٹمی گناہ کہا گیا۔ تو اللہ پاک دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عاجزی، تواضع کی صفت نصیب فرمائے، اور تکبر سے، بڑائی سے، کبر سے، غرور سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔